بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہمارا تدریس النحو کا یہ چوتھا سبق ہے۔ ہم آپ کو جو ہے تدریس النحو کا سبق نمبر 4 پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 3 پڑھا تھا اور اس میں سیکھا تھا کہ مرکب کس کو کہتے ہیں۔ جی، مرکب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید کس کو کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں، پورا جو ہے وستار سے، پوری ڈیٹیل سے ہم نے بہت آسان طریقے سے سبق نمبر 3 کو آپ کو سمجھایا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے وہ سبق مس کر دیا ہے، آپ نے دیکھ سکیں ہیں اس کو، تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن ہاں، سبق نمبر 3 کی تمرین رہ گئی تھی، تو چلیے جلدی سبق نمبر 3 کی تمرین مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں سبق نمبر 4 شروع کریں گے۔ دیکھیے، اس میں لکھ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں مفرد اور مرکب کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ یعنی یہ جو الفاظ نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں یہ بتائیں کہ مفرد کون سا ہے اور مرکب کون سا ہے، پہچان کر کے بتائیں۔ مفرد ہے تو کیوں ہے اور مرکب ہے تو کیوں ہے۔ تو چلیے آپ بھی جلدی کمنٹ میں بتاتے رہیں۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اللہ مفرد ہے مرکب؟ تو اللہ مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ قفل کے معنی تالا، یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد، کیوں؟ اس لیے کہ 1 کلمے سے بنا ہے، 2 سے کم کلموں سے بنا ہے، تنہا ہے۔ فصل درس کا، یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، کیوں؟ اکیلا ہے۔ خلق اللہ الارض، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ ظاہرہ مرکب ہے، کیوں؟ 2 یا زیادہ کلموں سے جو مل کر بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور یہ 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ بھی مرکب ہے، کیوں؟ 2 کلموں سے مل کر بنا۔ سریر، یہ مرکب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مفرد، کیوں؟ اکیلا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوستو طریقہ اجرا۔ تو دیکھیے، یہ اجرا کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں سکھا رہے ہیں، اس میں سمجھا رہے ہیں کہ طلباء سے کس طرح اجرا کرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی فن کو ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کا اجرا نہ کریں یا اس کی تمرینوں کو حل نہ کریں، تو اس فن میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ اجرا بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے اجرا کسی بھی فن کی گرامر کو سیکھنے کے لیے۔ اوکے، تو چلیے اس کا طریقہ اجرا دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا مثالوں کا طلبہ سے اجرا کرائیں۔ مثلا مثال کے طور پر خلق اللہ الارض کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس طرح کریں گے شروع سے کہ خلق اللہ الارض، یہ لفظ ہے کیونکہ انسان کے منہ سے نکلا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، موضوع محمل۔ تو یہ خلق اللہ الارض یہ موضوع ہے کیونکہ معنی دار ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو، جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مرکب وہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تو یہ مفرد تو ہے نہیں، کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ مرکب۔ اب جو ہے مرکب کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ تو خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا یا پیدا کیا۔ تو یہ تو پورا جملہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھی اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب مفید ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ مرکب مفید ہوگا، کیونکہ سننے والے کو اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح جو اور اوپر یہ مثالیں ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، اس کا بھی آپ اجرا کریں جی۔ فصل کا اجرا کریں، قفل کا اجرا کریں، سریر کا اجرا کریں، اللہ واحد کا اجرا کریں۔ چلیے اس کے بعد میں دیکھیں، چلتے ہیں سبق نمبر 4 پر۔ اب سبق نمبر 4 کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، آپ نے جو ہے سبق نمبر 3 میں مرکب کو پڑھا، اور مرکب کی 2 قسمیں پڑھی آپ نے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے آپ نے 2 نام پڑھے۔ آپ نے پڑھا سبق نمبر 3 میں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا۔ تو یہاں جو ہے مرکب مفید کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں سبق نمبر 4 میں، لیکن یہاں مرکب مفید انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا جملے کی 2 قسمیں ہیں، اور مرکب مفید کا نام جملہ بھی ہوتا ہے۔
تو گویا کہ انہوں نے جملہ یہاں کہا ہے لیکن مطلب کیا ہے, یعنی مرکب مفید ہی کی دو قسمیں ہیں. تو چلیے دیکھیے جملے کی یعنی مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جملہ خبریہ, نمبر دو جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں, اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے. لیکن اس سے پہلے پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیے گا. دیکھیں مرکب مفید, مرکب کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی, مرکب مفید, مرکب غیر مفید. ابھی ہم نے جو ہے مرکب غیر مفید کو چھوڑ دیا ہے, اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی اس کی کتنے قسمیں ہیں. ابھی بات چل رہی ہے مرکب مفید کی. مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں جس کو جملہ بھی کہتے ہیں, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں, نام سے بالکل واضح ہے, خبر کی, خبریہ کے معنی خبر دینا, تو ایسا جملہ جس میں خبر دی گئی ہو. کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکیں. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے آ کر کہا باہر بارش ہو رہی ہے, تو باہر بارش ہو رہی ہے, آپ اندر روم میں ہیں اور کہنے والے نے کہا باہر بارش ہو رہی ہے. تو اب اس کہنے والے کو جس نے آپ کو جو ہے آ کر بارش کے ہونے کی خبر دی, اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. اگر بارش آ رہی ہے تو سچا, اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ جھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جس جملے میں جس سینٹینس میں خبر دی جائے گی کسی کام کی کسی بات کی, اس کو کیا کہیں گے, جملہ خبریہ. اب وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے, تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے. مثال دیتے ہیں جیسے زید عالم, زید عالم ہے. اب کسی نے آ کر آپ سے کہا جی زید عالم ہے, اب ہو سکتا ہے زید عالم ہو سکتا ہے زید عالم نہ ہو, کہنے والا جھوٹ بول رہا ہو. تو اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے, یعنی اس میں جو یہ خبر دی جا رہی ہے زید کے عالم ہونے کی, یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس کو کیا کہیں گے, زید عالم, ان کو کہ جملہ خبریہ ہے. اوکے, اس کے بعد میں جو ہے ابھی جملہ انشائیہ کو روک دیجئے, جملہ انشائیہ کی بعد میں بات کریں گے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے گا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ کی کتنے قسمیں ہیں, دو. نمبر ایک جملہ اسمیہ, نمبر دو جملہ فعلیہ. یہ بات یاد رکھیے جیسے میں نے ابھی پہلے کہی کہ جملہ انشائیہ ابھی ہم نے روک دیا. جملہ انشائیہ کی آگے چل کر کچھ قسمیں ہوں گی, اس کو ہم ابھی بیان نہیں کر رہے ہیں, آگے جب سبق آئے گا اس کا تو بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم جملہ خبریہ پر بات کر رہے ہیں. جملہ خبریہ کی کتنے قسمیں ہیں, یعنی کتنی طرح کا ہوتا ہے, دو طرح کا. نمبر ایک جملہ اسمیہ, نمبر دو جملہ فعلیہ. بہت آسان ہے جی. جملہ اسمیہ ویسے تو آگے بیان کریں گے, لیکن میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں, جس کا پہلا جز اسم ہو, جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ, اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ. اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ایک مرتبہ اوپر سے پھر ریپیٹ کر لیجئے. دیکھیے آپ نے سبق نمبر 3 میں مرکب کو پڑھا, مرکب, اور مرکب کی دو قسمیں پڑھی, مرکب مفید, مرکب غیر مفید. تو مرکب غیر مفید, مرکب مفید کی آپ نے سبق نمبر 4 میں دو قسمیں پڑھی, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے پڑھی, اس کے بعد میں آپ نے جملہ خبریہ کی جو ہے دو قسمیں پڑھی, نمبر ایک جملہ اسمیہ, نمبر دو جملہ فعلیہ. ابھی کیا باقی رہ رہا ہے, مرکب کی ایک قسم مرکب غیر مفید باقی رہ رہا ہے, اور پھر مرکب مفید کی دوسری قسم جملہ انشائیہ بھی باقی رہ رہا ہے, جو اپنے ٹائم پر جب سبق ہوگا تو آگے سبق میں آئیں گے. اس کے بعد میں دیکھیے فائدہ, انہوں نے فائدہ دے رکھا ہے. فائدے میں کہہ رہے ہیں کہ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو جائے, مخاطب کو پوری بات معلوم ہو جائے. یعنی کسی کام کی نسبت کسی کی طرف کرنے کو اسناد بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی, فلاں آدمی نے یہ بات کہی, تو آپ نے فلاں آدمی کی طرف بات کی نسبت کر دی کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے, تو اسی کو بولتے ہیں اسناد کرنا. یعنی ایک کی دوسرے کی طرف اسناد کرنا, اسی کو کیا بولتے ہیں, اسناد کرنا. ابھی اس کے دو جز ہوتے ہیں, اس کے دو جز, نمبر ایک مسند لے, نمبر دو مسند. اس کو سمجھ لیجئے گا. دیکھیے مسند تو کہتے ہیں اس کو کہ جس کی اسناد کی جائے, جس کی کسی کی طرف نسبت کی جائے, اور مسند الیہ کہتے ہیں اس کو جس کی طرف کسی کی نسبت کی جا رہی ہو. فور ایگزامپل, مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھ لیجئے. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی, فلاں آدمی نے یہ بات کہی,
تو فلا آدمی نے یہ بات کہی، تو بات جو ہے اس میں بات یہ ہے مسند، کیونکہ بات کی جو ہے آدمی کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو جس کی کسی دوسرے کی طرف نسبت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند، اور جس کی طرف نسبت کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند لے۔ لہذا اس میں کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی، اس میں جو ہے بات تو مسند ہے اور فلاں آدمی مسند لے، کیونکہ بات کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ فلاں آدمی کی طرف۔ اسی کو کہتے ہیں، دیکھیے تعریف میں بھی کہہ رہے ہیں، تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ جو مسند لے وہ اس میں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے زید عالم اور زید عالمہ، زید نے جانا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں مثالوں میں عالم اسم اور عالمہ فعل کی اسناد زید کی طرف ہو رہی ہے۔ بھائی ظاہر ہے زید عالم، زید عالم ہے، تو عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مسند لے ہوتا ہے، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو زید عالم میں زید مسند لے ہوا اور عالمون مسند۔ ایسے ہی زید عالمہ میں بھی زید نے جانا، تو جاننے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو اس میں زید کیا ہوا؟ مسند لے، اور عالمہ کیونکہ جاننے کی نسبت زید کی طرف کی جائے تو عالمہ مسند ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ نیچے کہہ رہے ہیں کہ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کے کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کے کسی اسم کی طرف، جس کی طرف نہیں، توجہ رکھیے گا، جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اسناد کی جائے۔ جیسے کہ آپ نے اوپر کی مثالوں سے اس بات کو سمجھ لیا ہے، زید عالم میں اور زید عالمہ میں۔ ٹھیک ہے، چلے امید ہے یہ مسند اور مسند لے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے سبق نمبر 4 کی تمرین دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مندرجہ ذیل جملوں میں مسند اور مسند لے کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ یعنی نیچے جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو جملے لکھے ہوئے ہیں، نبیل قائم، جی قدمہ ساجد، جی یہ جو تمام جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ ان میں جو ہے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ پہچان کر بتانا ہے کہ مسند کون سا ہے اور مسند لے کون سا ہے۔ اوکے، اور پہچان کر کے اپنے طور پر صحیح ڈھنگ سے پہچان کر کے اسے ہمیں ہماری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی ضرور پیسٹ کر دینا ہے، میں انشاءاللہ اس کو چیک کر لوں گا۔ اور پھر جو ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو کل کے سبق میں بھی میں اس تمرین کو ڈسکس کر دوں گا تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے